العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور کروڑہا مرتبہ بلکہ ان گنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات پیش کرنے تو بعد اللہ دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر حسب معمول دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین تمام عالم اسلام اور بالخصوص اس ملک پاکستان دے اندر امن و سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے. اس ملک نو دوام عطا فرمائے، ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے. اس ملک تے اپنی خصوصی نگاہ کرم اور محبوب دی نگاہ رحمت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ماہ رجب المرجب اس کے اندر گزشتہ جمعہ میں عرض کیتا کہ اس مہینے دے اندر اللہ کے ولیاں کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ویر حضرت علی دی ولادت باسعادت کا ذکر پچھلے جمعہ المبارک میں کیتا گیا. اس تو اگے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر و بیان شروع ہوئے گا، لیکن اج دے جمعہ المبارک کے واسطے حضرت امام جعفر صادق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دے ایک عظیم فرد، گلشن رسالت دے ایک عظیم پھل حضرت امام جعفر صادق، آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ کیتا جائے گا، کیونکہ یہ ایام حضرت امام جعفر صادق دے نال بھی منسوب نے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول آپ کا ذکر اور تذکرہ بھی ہے. میں اکثر اوقات یہ کہنا رہنا کہ اسی الحمدللہ اہل سنت ہوگا جڑے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرنے ہیں، نبی دی آل نال بھی پیار کرنے. ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی.
کیونکہ آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، جدی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اپنی آل دے بارے فرمایا کہ میری آل دی مثال نوح دی کشتی دی طرح ہے، جی میں لوگ نوح دی کشتی دے اندر سوار ہو کے طوفان تو بچ گئے سن، انجے جڑا میری آل دے نال وابستہ ہو جائے گا اور میری آل دا دامن پکڑ لوے گا، وہ دنیا دے اندر بھی بچ جائے گا، آخرت دے اندر بھی بچ جائے گا۔ تو اسی اصحاب دے نال بھی پیار کرنے ہاں، نبی دی آل دے نال بھی پیار کرنے ہاں۔ تو اج دے جمعہ دے واسطے حضرت امام جعفر صادق آپ کا ذکر اور تذکرہ کیتا جائے گا۔ امام جعفر صادق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دے فرد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت دے جسم و چراغ، اور امام جعفر صادق آپ دے والد کا نام ہے حضرت امام محمد باقر۔ امام محمد باقر بیٹے نے امام زین العابدین دے، اور امام زین العابدین بیٹے نے حضرت امام حسین دے، حضرت امام حسین بیٹے نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے۔ یعنی انہاں واسطیاں دے نال، اس سلسلے دے نال، اس نسب دے نال حضرت امام جعفر صادق دا تعلق خاندان نبوت دے نال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دے نال ہے۔ آل دے نال پیار کرنا، محبوب دی آل دا ذکر کرنا، محبوب دی آل دی محبت دل دے اندر رکھنا، یہ اللہ دے قرآن نے بھی دسیا، میرے محبوب دے سچے فرمان نے بھی دسیا۔ اللہ دے قرآن نے بھی دسیا، اللہ دے قرآن نے بھی محبوب دی آل دے نال محبت اور پیار کرن دا حکم ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ محبوب دی آل دے نال محبت کرن دا تقاضا خود رب نے کیتا، محبوب دی زبان دے وچوں کروایا کہ محبوب دے قرابت داراں دے نال، محبوب دی آل دے نال محبت رکھنا یہ مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتھے دیگر مقامات دے اوتے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، آل مصطفیٰ دے نال، آل رسول دے نال محبت رکھن دا حکم ارشاد فرمایا، اتھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل دے نال محبت کرو، میری آل دے نال محبت کرو، میری محبت دی وجہ دے نال، یعنی جیڑا میں نبی دے نال محبت کرتا ہے وہ میری آل دے نال بھی محبت کرے، کیونکہ آل نو بھی عزت ملی تے محبوب دے صدقے ملی، اصحاب نو بھی عزت ملی تے محبوب دے صدقے ملی۔ اسی اصحاب نال بھی پیار کرنے ہیں تے محبوب دی وجہ دے نال پیار کرنا کہ محبوب دے صحابہ نے، آل دے نال بھی پیار کرنے ہیں تے اس وجہ تو کرنے ہیں کہ محبوب دی آل ہے، محبوب دی آل ہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نال محبت کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے نالوں زیادہ میں محمد نال پیار نہ کرے۔ لا یؤمن عبد، بندہ اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسی، اپنی ذات کو زیادہ محمد نال پیار نہ کرے، اپنی ذات کو زیادہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پیار نہ کرے۔ اور اگے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وذاتی احب الیہ من ذاتی، اور اس دی ذات کو زیادہ میں محمد دی ذات انہوں پیاری ہوئے، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور آقا نے فرمایا میری میرے گھر والے اس نے اپنے گھر والے نالوں زیادہ پیارے ہون، وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور اپنی اولاد نالوں میں محمد دی آل دے نال
نال زیادہ پیار کرے. یعنی ایمان کامل اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب تو زیادہ محبت ہوئے. اپنی ذات نال اتنی محبت نہ ہوئے اتنی محبوب دے نال محبت ہوئے. اپنے گھر والے نال اتنی محبت نہ ہوئے اپنے گھر والے دی محبت تو زیادہ محبت میرے محبوب دے گھر والے دی محبت دل دے اندر ہوئے. اور فرمایا وَعِطْرَتِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ. فرمایا وہ اپنی اولاد نالو اپنے بچیاں نالو میں محمد دے بچیاں نال زیادہ پیار کرتا. اپنی عطرت اپنی اولاد دے نالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت جدو دل دے اندر ہوئے گی پھر بندہ سمجھے میرے دل دے اندر ایمان ہے. اگر آل مصطفیٰ دی محبت دل دے اندر نہیں, اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے اندر نہیں, اصلی تے نسلی سید دی سادات دی محبت دل دے اندر نہیں ہے, پھر سمجھے ایمان دے اندر کمزوری ہے, ایمان دے اندر کمی ہے. ایمان کامل تے مکمل ادوں ہوئے گا جدو نبی نال بھی محبت ہوئے گی, نبی دی آل دے نال بھی محبت ہوئے گی. جدو نبی نال بھی محبت ہوئے گی تے نبی دی آل دے نال بھی محبت ہوئے گی. اور قرآن مقدس دی آیا کریمہ جو دوران خطبہ میں پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑو تے تفرقہ اختیار نہ کرو. حبل اللہ کی چیز ہے؟ حبل اللہ مفسرین کرام نے فرمایا قرآن. حبل اللہ قرآن اللہ دی رسی ہے, قرآن نو پکڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات فرمایا حبل اللہ اللہ دی رسی ہے. تیرا محبوب دے دامن نال وابستہ ہو گیا, سمجھے اللہ دی رسی اس دے اندر آ گئی, کیونکہ مرکز و محور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات ہے. حبل اللہ دی تفسیر جو حضرت امام جعفر صادق نے کی. حضرت امام جعفر صادق کا بڑا مقام ہے. آپ صرف سید زادے نہیں بلکہ آپ قرآن دے بھی عالم نے, حدیث دے بھی عالم نے, فقہ دے بھی عالم نے, اور دیگر دینی دنیاوی علوم اللہ نے حضرت امام جعفر صادق نو عطا فرمایا. اسی انہاں نو اس وجہ دے نال انہاں نال محبت نہیں کرتے, اسی انہاں نال محبت اس وجہ تو کرنے ہاں کہ وہ خون رسول نے, وہ خون رسول نے. انہاں دی رگاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ہے. اسی اس نسبت دی وجہ دے نال انہاں دا ادب بھی کرنے ہاں, احترام بھی کرنے ہاں, ذکر بھی کرنے ہاں, انہاں دے نال محبت بھی کرنے ہاں, کیونکہ اے محبت کل قیامت والے دن ساڈی بخشش و مغفرت دا ذریعہ بنے گی. حضرت امام جعفر صادق آپ دے کولوں پوچھا گیا, امام سالبی نے اپنی تفسیر سالبی الکشف والبیان فی تفسیر القرآن کی تفسیر سالبی دے نام تو مشہور ہے. آپ نے اس آیت کریمہ دے تحت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اس آیت کریمہ دے تحت قول نقل کیتا حضرت امام جعفر صادق دا. حضرت امام جعفر صادق فرماتے نے ان جعفر بن محمد نحن حبل اللہ الذی قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں او دنیا والے ہو سن لو, اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جڑا قرآن دے اندر فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ, اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو. اے دنیا والے ہو, اللہ دی رسی کوئی آسمان تو تھلے لٹک نہیں رہی بلکہ اللہ دی رسی کوئی اور نہیں. حضرت امام جعفر فرماتے ہیں نحن حبل اللہ الذی, جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ دی رسی اسی محمد دی آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حبل اللہ نے اللہ دی رسی نے جڑا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ گیا ہے, اپنے دامن نو جوڑ لیا ہے, وہ آل مصطفیٰ دی محبت دل کے اندر جس نے رکھ لئیے وہ سمجھے میں اللہ دی رسی نو پکڑ لیا ہے کہ اے محبت میری نجات دا ذریعہ بن جائے گی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا نام نامی آپ کا نام نامی حضرت جعفر, اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل. آپ کے القاب فاضل, طاہر, مصدق اور صادق
زیادہ جو مشہور آپ کا لقب ہویا وہ صادق کے جڑا آپ دے نام دے نال امام جعفر صادق ائمہ اطہار دے وچوں جدو صادق کا لفظ آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہ صادق کون نے؟ امام جعفر صادق نے۔ صادق کا معنی سب تو زیادہ سچا، نبی دی آل ساری سچی ہے، نبی دی آل ساری سچی ہے، لیکن جب صادق کا لفظ آئے گا پتہ چلے گا اس کو مراد جعفر صادق نے۔ اور میرے محبوب کے صحابہ سارے سچے نے، جب صدیق کا لفظ آئے گا پتہ چل جائے گا اس کو مراد ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ امت مصطفیٰ کے اندر ایک صدیق ہوئے نے، ابو بکر صدیق جنہاں نے صدیق کا لقب عطا کیتا گیا، اور پھر دوسرے صادق نے امام جعفر صادق جنہاں نے صادق کا لقب عطا کیتا گیا، وہ بھی سب تو زیادہ سچے نے، یہ بھی سب تو زیادہ سچے نے۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق آپ کے اگر شجرہ نسب تے غور کیتا جائے نا، آپ کے شجرہ نسب نو دیکھا جائے، حضرت امام جعفر صادق کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیتا گیا، ذکر کیتا گیا کہ لوگ ابو بکر صدیق کے بارے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں لقد ولادنی ابو بکر مرتین، فرمایا میں ابو بکر کا ذکر خیر نال کرنا وا، کیوں؟ لقد ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر دی نسل دے وچوں دو باری پیدا ہویا، ابو بکر نے مینوں دو باری جنم دیتا ہے۔ کس طریقے دے نال؟ والد کی طرفوں حضرت امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب، امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امام علی، یہ والد کی طرفوں شجرہ نسب ہے۔ لیکن اگر والدہ کی طرف شجرہ نسب ویکھیا جائے تو حضرت امام جعفر صادق دی والدہ دے دادے بھی ابو بکر صدیق دے پتر نے تے نانا بھی ابو بکر صدیق دے پتر نے۔ کس طریقے نال؟ حضرت امام جعفر صادق دی والدہ محترمہ دا نام ہے، نامی ہے ام فروا، کتابہ دے اندر آپ دا نام فاطمہ بھی اور قریبہ ذکر کیتا گیا، لیکن آپ ام فروا دے نام تو مشہور نے۔ حضرت امام جعفر صادق دی والدہ ام فروا امام محمد باقر دی زوجہ، او ام فروا انہاں دے والد دا نام ہے قاسم، قاسم بیٹے نے محمد بن ابو بکر دے، یعنی ام فروا دے والد حضرت ابو بکر صدیق دے پوترے نے، اور ام فروا دی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، ام فروا دی جو والدہ نے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق دے پوتی نے، یعنی ام فروا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق دی پوتی بھی نے، دوتی بھی نے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر دے بیٹے امام قاسم اور عبد الرحمن بن ابو بکر دی بیٹی سیدہ اسماء، انہاں دونوں دی آپس میں شادی ہوئی تے ام فروا آپ دی بیٹی انہاں دا نکاح حضرت امام جعفر صادق دے نال ہویا۔ یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا لقد ولدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنم دیتا ہے، یعنی میری ماں دے نانا بھی ابو بکر صدیق نے، میری ماں دے دادا بھی ابو بکر صدیق نے، یعنی دو نسلوں دے نال نانکے اور دادکے حضرت ام فروا صدیقی نے۔ اس وقت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ذکر خیر دے نال، بھلائی دے نال، کیونکہ وہ اس طریقے دے نال انہاں دا میرا رشتہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر کتابہ دے اندر ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق اللہ نے وہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ اس وقت دنیا دے اندر جلوہ گار ہوئے تو نحیف اور کمزور جسم دے مالک سن۔ دائی جس وقت پتہ چلا کہ امام جعفر صادق دی ولادت ہوئی تو دائی نے دیکھا کہ امام جعفر صادق کمزور نے، وہ کہنے لگی کہ میں جا کے خبر دیواں گی کہ کمزور نے، تو پتہ نہیں مجھے انعام تھوڑا نہ لبے، تو میں یہ نہیں دساں گی کہ کمزور نے، جا کے پہلے اپنا انعام لے لواں۔ وہ دائی جس وقت کمرے تو باہر نکلی، حضرت امام محمد باقر گھر کے اندر موجود نہیں، حضرت امام جعفر صادق نے والد محمد باقر گھر کے اندر موجود نہیں،
تے دادا حضرت امام زین العابدین ایک کمرے دے اندر موجود نے. دائی چلدی چلدی حضرت امام زین العابدین دے کول گئی تے جا کے عرض کیتا کہ اے امام اللہ نے پوترا عطا فرمایا. آپ نے فرمایا باقر رو بلاؤ, باقر رو خبر دیو. عرض کی اے امام باقر گھر کوئی نہیں. امام محمد باقر باہر کی تشریف لے کے گئے رہے. حضرت امام زین العابدین نے 5 درہم دائی نو انعام کے طور پہ عطا فرمائے. سیدہ کا گھرانہ ہے, آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جتوں کبھی کوئی سوالی بھی خالی نہیں گیا. کبھی کوئی سوالی دشمن اگر گھر دے اندر آ گیا ہے تو دشمن نو اے نہیں بیٹھا کہ دشمن نے اے بیٹھا ساڑھے دروازے تے آ گیا ہے, دشمن نو عطا کر کے بھی دروازے تو واپس بھیجا. خالی دشمن نو بھی نہیں بھیجا. حضرت امام جعفر صادق اللہ نے پھر وہ علم عطا فرمایا, علم لدنی بھی عطا فرمایا, تو دین اور دنیا دا علم, قرآن اور حدیث دا علم بھی عطا فرمایا. حضرت امام جعفر صادق بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے فقیہ اور علم فلکیات دے ماہر, فزکس, کیمسٹری اور بیالوجی. اج دنیا انگریزاں دا نام لیندی ہے کہ انگریزاں نے بڑی ترقی کی ہے سائنس دے اندر, لیکن اگر سائنس دی, فزکس, کیمسٹری دی ابتدا نو ویکھیا جائے تو دنیا دے اندر جڑا پہلا مسلمان سائنسدان جس کو سمجھا جاتا ہے نا, یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں, جعفر بن حیان دا نام ہوتا. جعفر بن حیان مسلم سائنسدانوں دے اندر پہلا شمار ہوتا ہے اس دا. جعفر بن حیان کون ہے؟ امام جعفر صادق دا شاگرد ہے. یعنی اللہ نے اے بھی صفت عطا فرمائی, اے بھی شان عطا فرمائی, اتنی عظمت, مقام اور علم عطا فرمایا. اور امام مالک جڑے مالکی نے, امام مالک بھی امام جعفر صادق دے شاگرد نے. اور اسی حنفی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت دے مقلدہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد نے. تو فرمانے نے میں 2 سال امام دی خدمت دے اندر گزارے, 2 سال امام دی خدمت دے اندر گزار کے مینوں پتہ چلیا کہ میری زندگی دا سرمایہ یہ 2 سال نے. اگر امام جعفر صادق دی شاگردی نعمان بن ثابت نہ ملدی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاندا. یعنی اتنا فخر تے ناز امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال دی شاگردی دے اندر, 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق دی معیت دے اندر گزارے, شاگردی دے اندر گزارے. تو پھر دنیا دے اندر وہ رنگ جس دے شاگرد اتنے کمال دے نے, وہ امام خود کتنا کمال دا ہوگا. جنہاں دے شاگرد اتنے کمال دے نے کہ سائنس کی دنیا دے اندر نام بنان والا جعفر بن حیان اس شاگرد دا یہ عالم ہے کہ انہاں دے امام اور استاد امام صادق دے علم دا کی عالم ہوگا. وہ علم پہ پھر انہوں نے وہ کس گھرانے دے نے, انا مدینۃ العلم و علی بابها, علی دی اولاد نے علم تے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حضرت علی مرتضیٰ نو عطا فرمایا. اولاد علی تے اللہ نے علم حضرت امام جعفر صادق بھی عطا فرمایا. ہر میدان دے اندر, علم طب دے اندر, اج ڈاکٹر بڑھن واسطے بیالوجی پڑھائی جاندی ہے, محنت پکڑ کے اس کا آپریشن کیتا جاتا ہے, اس کے اعضاء شاگرداں نو, سٹوڈنٹاں نو, جڑے سائنس پڑھن والے نے, ڈاکٹر پڑھن والے, انہاں نو سکھائے جاندے نے. اس دی ابتدا بھی حضرت امام جعفر صادق نے مدینے دی مسجد کے اندر بیٹھ کے حضرت امام جعفر صادق نے علم الابدان دا جڑا علم ہوا عطا فرمایا. یعنی اسی انگریزاں دے اوپر فخر کرنے ہاں, انگریزاں دا ذکر تے کرنے ہاں کہ انہوں نے فزکس دے اندر, کیمسٹری دے اندر, بیالوجی دے اندر بڑے تجربے کیتے, بڑا نام کمایا. لیکن اگر اس کی ابتدا دیکھی جائے تو ابتدا مسلمان نے اور مسلمان سائنسدانوں نے امام جعفر صادق نے, امام جعفر صادق. اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایسا علم عطا فرمایا کہ شخص اپنی مجلس کے اندر حاضر ہویا آ کے وہ رب کو منن والا نہیں سی, دہریا سی, رب دا انکار کرن والا. امام جعفر صادق دی مجلس اندر آ کے کہنے لگا کہ اے امام تسی یہ دسو کہ تسی رب نو کس دلیل دے تحت رب منیا, نہیں رب تے ایمان رکھ دو, کی دلیل ہے تواڈے کول؟ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک مرغی دا انڈا موجود سی. آپ نے فرمایا اے انڈا ہی رب ہون دی دلیل ہے.
بڑا حیران ہوا کہ امام جعفر صادق اتنا علم ہے، بڑے کو دلائل دیں گے، تو دلائل بھی دیتا ہے. ایک مرغی دا انڈا، وہ کہنے لگا کہ مرغی دا انڈا کس طرح دلیل ہو سکتا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا اس انڈے نو غور نال ویکھ، کیا اس انڈے نو کوئی سوراخ ہے؟ باہروں کو پانی اندر چلا جائے، ہوا اندر چلی جائے، روشنی اندر چلی جائے، کوئی چیز باہروں اندر جا سکتی ہے یا اندروں باہر آ سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں. اب نے فرمایا اس انڈے نو توڑ کے ویکھ، اس کے اندر ایک سفید رنگ دا پانی ہوئے گا، ایک زرد رنگ دا پانی ہوئے گا، دونوں اکٹھے نے، لیکن اللہ اس طاقت دا نام ہے جڑا سفید نو زرد دے اندر ملن نہیں دیندہ تے زرد نو سفید دے اندر حل ہون نہیں دیندہ. جڑا اس دو پانیاں نو الگ الگ رکھ رہا ہے، جس نے اس دونوں پانیاں نو وکھریاں وکھریاں رکھیا ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ رکھیا ہوا ہے، اس پیلے رنگ دے زرد رنگ دے پانی نو سفید رنگ دے پانی دے اندر نہیں جان دیندہ، کہ سفید رنگ دے پانی نو زرد رنگ دے پانی دے اندر نہیں جان دیندہ. جس نے انہاں دونوں پانیاں نو الگ رکھیا ہے اس ہستی دا نام ہے رب، وہ خالق ہے. پھر آپ نے فرمایا ویکھ کدھروں ہوا جاندی ہوئے، کدھروں روشنی جاندی ہوئے؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا جدو اس انڈے دے اندر چوزا بنتا ہے، انڈا ٹوٹتا ہے، چوزا سانس لینا باہر ہوتا ہے، جڑا رب اس بند انڈے دے اندر چوزے نو زندگی عطا فرماندا، وہی رب العالمین ہے، وہی خالق ہے، وہی رب العالمین، وہی خالق ہے. پھر اللہ نے کمال بھی عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائیاں، کرامات عطا فرمائیاں. حضرت امام جعفر صادق دا خلق اخلاق ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ دے اندر صفحہ نمبر 546 دے اندر لکھیا کہ لیس بن سعد ایک بزرگ گزرے نے، فرماتے ہیں کہ میں حج کرن واسطے گیا، تے جدوں حج کرن واسطے گیا عصر دی نماز پڑھی تے میں جبل ابو قبیس تے چلا گیا. لیس بن سعد کہندے نے جب عصر دی نماز پڑھن تو بعد جبل ابو قبیس دے اوتے گیا، میں ویکھیا ایک قریب 35 سال دا نوجوان خوبصورت چہرے دا مالک، چہرے دے وچوں روشنی تے چمک نکل رہی ہے. او نوجوان اپنے دھیان دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. زبان دے وچوں اللہ کا ذکر جاری ہے، حتی قطعت نفسہ، کہ یا ربی کہتے ہوئے سانس ختم ہو گیا، سانس ٹوٹ گیا. پھر یا ربی دا ذکر ختم کیتا. پھر اس نوجوان نے یا حیو یا حیو یا حیو کہنا شروع کر دیتا. سانس چلتی رہی، یا حیو فرماتے رہے. سانس جو ختم ہوئی، سانس ٹوٹیا تو یا حیو دا ورد ختم ہویا. جدو یا حیو دا ورد ختم ہویا، اس نوجوان دے ہاتھ آسمانہ ول بلند نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، رب العالمین اے احکم الحاکمین، مینوں بھوک لگی ہے، مینوں انگور عطا فرما، بھوک لگی انگور عطا فرما. تو فرماتے ہیں پھر اس نوجوان نے دعا کیتی ہے، اللہ میرا لباس پرانا ہو گیا، مینوں لباس بھی عطا فرما. لیس بن سعد کہندے نے کہ میں خاموشی دے نال پیچھے بیٹھ کے سندا رہا، انہاں دا دھیان میری طرف نہیں پیا. جدو دعا کیتی فوراً ایک اجنبی شخص آیا اور آ کے اس نے انگوراں دی ٹوکری امام دے سامنے رکھ دیتی. لیس بن سعد کہندے نے اس وقت انگور دا موسم نہیں سی، لیکن بغیر موسم دے اللہ نے امام جعفر صادق دے کول انگور عطا فرمائے، کیونکہ وہ رب قادر ہے. اگر حضرت مریم نو بند کمرے دے اندر بے موسم پھل عطا فرما سکتا تے امام دی دعا دے اوتے اللہ حضرت امام جعفر صادق نو بھی موسم پھل عطا فرما دے. لیس بن سعد کہندے نے کہ جس وقت انگور دی ٹوکری سامنے رکھی گئی تے حضرت امام جعفر صادق نے انگور کھانے شروع کر دے. میرے پتہ نہیں سی کہ امام جعفر صادق نے، اس نوجوان نے جس وقت انگور کھانے شروع کر دیتے میں بھی سامنے ہو گیا. آپ نے فرمایا بھی تو کون؟ کہنے لگا جی مینوں بھی انگور کھواؤ. آپ نے فرمایا بھی یہ رب کو دعا کر کے میں لے نے، تیرا وچوں کس طرح حصہ ہو؟ کہنے لگا نہیں جی میرا بھی حصہ ہے، جدو تسی دعا منگی سی میں دعا تے آمین آکھی سی. آپ نے فرمایا اچھا. فرمایا بیٹھ جا کھا لے. وہ لیس بن سعد سامنے بیٹھ گئے. حضرت امام جعفر صادق نے انگور کھانا شروع کر. لیس بن سعد کہتے ہیں اس دن تو پہلے تے نہ اس دن تو بعد اس ذائقے والا انگور میں پھر اپنی زندگی دے اندر نہیں کھاتا ہے. تے کس طرح کھا سکتے تھے؟ وہ انگور تے اللہ نے جنتاں دے وچوں بھیجے سن. تے جدوں انگور ختم ہوئے کھا کے جدوں رج گئے تے لیس بن سعد کہتے ہیں میں ٹوکری وال دھیان ماریا نا تے ٹوکری دے اندر اونے انگور سن جدوں کھان تو پہلے سن سے کھا بھی لے رج کے، لیکن انگور کم نہیں ہوئے.
اچانک لیس میرے ساتھ کہتے ہیں کہ ہوا دے اندر پھڑپھڑان دی آواز آئی، دو چادراں اٹھدی ہوئی آئیاں، تو امام جعفر صادق اس نوجوان نے وہ چادراں لپیٹ کے رکھ لیاں۔ جدو لپیٹ کے رکھیاں تے اس نوجوان نے کہا کہ بھئی ایک چادر میری تے ایک چادر تیری، کیونکہ تو بھی تو میری دعا تے آمین آ کسی۔ لیس میرے ساتھ کہہ لگے نہیں جی دوویں چادراں تہاڈیاں نے، میری چادر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کو نوجوان اٹھ کے جا کے چادر کپڑا لباس تبدیل کیتی، ایک تہبند بنایا، ایک نو قمیض کے طور پہ استعمال کیتا، تے دوسری دو چادراں جڑیاں نے وہ لپیٹ کے بازو دے اوتے رکھیاں تے پہاڑی تو تھلے اتر آئے۔ جب پہاڑی تھلے اتر آئے تے لیس بن صاحب کہندے میں بھی پیچھے آیا تے سامنے ایک سوالی آ گیا۔ سامنے جدوں ایک سوالی آیا سوال کرن والا، اس سوالی نے کیا یبن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسانی، اے اللہ کے رسول دے پتر مینوں لباس عطا فرما جویں اللہ نے تینوں لباس عطا فرمایا، جویں اللہ نے تینوں لباس عطا فرمایا مینوں بھی لباس عطا فرما۔ لیس میرے ساتھ میرے کان کھڑے ہو گئے، میں تینوں پتہ نہیں کون سمجھدا ساں تے اے اللہ دے رسول دا پتر ہے، کیڑا پتر ہے؟ میں اس نوجوان نے پوچھیا، اس سوال کرنے والے نے پوچھا، تو سوالی کہنے لگا کہ اے حضرت امام جعفر صادق نے میرے محبوب دے نواسے نے، اللہ نے خلق بھی اتنا عطا فرمایا، کرامت بھی اتنی عطا فرمائی کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، اللہ نے بغیر موسم انگور بھی عطا فرما دیتے، لباس بھی جنتی عطا فرما دیتا، تے منگن والے نے جدو سوال کیتا چہرے تے متھے تے وٹ نہیں آیا بلکہ منگن والے نے بھی عطا فرما دیتا۔ اے امام جعفر صادق جنہاں دے نال محبت رکھنا، آل رسول دے نال، خون رسول دے نال، نسل رسول دے نال محبت رکھنا، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو حکم فرمایا۔ اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت امام جعفر صادق ہون، امام محمد باقر ہون، امام زین العابدین ہون، جنہ بھی میرے محبوب دی آل دا فرد ساڈے واسطے سارے امام نے، جیڑا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل دا فرد ہے، جس کا بھی تعلق اور نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ہے، جس دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا خون ہے، اسی خون رسول دا احترام اور ادب کرنے ہاں کہ انہاں دا تعلق محبوب دے نال ہے۔ اس دی وجہ تو جڑا بھی آل رسول دے نال تعلق رکھن والا ساڈا سب نو سلام ہے، اسی سب دا احترام کرنے ہاں، سب دا کرنے ہاں، سب دے محبت رکھنے ہاں، اور اللہ نے امام جعفر صادق نو خلق بھی عطا فرمایا، حسن بھی عطا فرمایا۔ اور ایک دفعہ اب سفر دے اوتے جا رہے ہیں، ایک رفیق سفر ساتھی اس دی تھیلی گم ہو گئی، اس دے اندر 2000 درہم یا دینار، جب 2000 درہم یا دینار جو گم ہوئے نا، تے اس نے امام جعفر صادق دے الزام لگاتا ہے، جانتا نہیں سی کہ یہ کون نے، کہنے لگا تسی میری تھیلی چوری کی تھی۔ آپ نے فرمایا میں چور نہیں، نہ ساڈا خاندان چور ہے، نہ اسی چوری ترغیب دینے ہاں، میں تیری تھیلی چوری نہیں کی، لیکن تو میرے تے الزام لایا، دس تیری تھیلی دے اندر کتنے درہم و دینار سن؟ کہنے لگا 2000۔ آپ اس